اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر نقوی کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ دوستو، دعا زہرا کا کیس سمجھ نہیں آ رہی من گھڑت ہے یا من پسند ہے، لیکن کچھ حقائق میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دعا زہرا کو جب گھر والوں نے کہا کہ بیٹا جا کے کوڑے کے شاپر باہر رکھ کے آؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر کا ماحول ٹینس نہیں تھا، بچی ریلیکس تھی مینٹلی بھی، اور گھر والوں کو بھی بچی پہ اتنا اعتماد تھا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسائل ہوتے تو بچی پہ اعتماد نہ کیا جاتا، بچی کو اکیلا گھر سے باہر نہ بھیجا جاتا۔ اٹ مینس گھر کا ماحول بالکل ریلیکس تھا، بچی ریلیکس تھی۔ اس کے علاوہ جب بچی باہر جاتی ہے، غائب ہوتی ہے، جو بچی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس نے رکشہ پکڑا، رکشے پہ بیٹھ کے وہ ایئرپورٹ پہنچی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رکشے کا کرایہ اس نے کہاں سے دیا۔ اس کے علاوہ رکشے کی تو انٹری الاؤڈ ہی نہیں ہے ایئرپورٹ پہ، تو رکشہ کیسے وہاں پہ پہنچا؟ اس کے ساتھ ساتھ جب رکشے کی انٹری الاؤڈ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ سیکیورٹی والوں نے الاؤ کیسے کیا رکشے کو؟ سیکیورٹی والوں نے الاؤ کیسے کیا دعا زہرا کو بغیر آئی ڈی کارڈ کے؟ اس کے ساتھ ساتھ مان لیا وہاں پہ پہنچ گئی ٹیکسی سٹینڈ پہ۔ اب میں بتاتا ہوں ٹیکسی سٹینڈ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دن میں شہر گیا ہوا تھا، میرے گاؤں سے میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ عامر بھائی مجھے آج آپ کی گاڑی چاہیے۔ تو میں نے اسے بتایا میں آج بزی ہوں اور سٹی گیا ہوا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو ایسا کریں، سٹی وہ کار سٹینڈ سے میرے لیے کوئی گاڑی بھیج دیں۔ تو میں کار سٹینڈ پہ گیا۔ جب میں کار سٹینڈ پہ پہنچا تو وہاں پہ میرے اپنے جاننے والے 2 ڈرائیورز بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اتفاق سے وہ مجھے ملے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ اس طرح جانا ہے، گاؤں سے کچھ لوگوں کو پک کر کے ملتان لے جانا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دونوں ایگری ہو گئے کہ ہم جاتے ہیں۔ ایک نے کہا میں جاتا ہوں، دوسرے نے کہا میں جاتا ہوں۔ بہرحال ان میں سے ایک کے ساتھ کرایہ طے ہوا، جاننے کے باوجود، حالانکہ وہ کہتے رہے بس جو کچھ دے دیں گے کوئی بات نہیں، اس کے باوجود کرایہ ان کے ساتھ طے ہوا۔ جب کرایہ طے ہوا، طے کرنے والا کون تھا؟ جو کار سٹینڈ کا، ٹیکسی سٹینڈ کا مینیجر تھا وہاں پہ۔ حالانکہ وہ میرے اپنے جاننے والے تھے، اس کے باوجود ٹیکسی سٹینڈ کے مینیجر نے مجھ سے میرا شناختی کارڈ لیا۔ شناختی کارڈ لے کے اس نے انٹری کی۔ اس کے بعد اس نے میرا فون نمبر مانگا۔ میرا موبائل نمبر مانگنے کے بعد اس نے چیک کیا مس کال دے کے کہ کیا یہی نمبر ہے۔ چیک کرنے کے بعد اس نے میرا موبائل نمبر وہاں پہ ریکارڈ میں انٹر کیا۔ انٹری کے بعد اس نے مجھے رسید دی، ٹائم لکھا کہ گاڑی یہاں سے اس ٹائم پہ نکل رہی ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن ملتان ہے، ملتان سے واپسی بھی اس نے لے کے آنا، یہ ٹوٹل چیزیں اس نے لکھی اس میں۔ اس کے بعد جب ٹیکسی سٹینڈ کے مینیجر نے مجھ کو وہ رسید دی تو اس رسید کے پیسے لیے مجھ سے۔ اس کے بعد ٹیکسی سٹینڈ کے مینیجر نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے ہاف پیمنٹ پہلے کرنی ہے کیونکہ ڈرائیورز نے پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے ٹیکسی سٹینڈ کے یہ قوانین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کی، مجھے کہا کہ اب یہ گاڑی آپ کے بہاف پہ جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ اس گاڑی کے ساتھ یا اس ڈرائیور کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ اس ریسپانسبلٹی میں شامل ہوں گے۔ اب دیکھ لیں، اتنی کچھ کلیئرنس کے بعد گاڑی بھیجی جاتی ہے کسی بھی ٹیکسی سٹینڈ سے۔ تو دعا زہرا کے پاس نہ تو شناختی کارڈ تھا، اس کو گاڑی کیسے مل گئی، اس کی انٹری کیسے ہوئی، اس کے پاس رسید کے پیسے نہ تھے، اس کے پاس موبائل نہ تھا، موبائل کیسے چیک کیا گیا۔
اس کے بعد ہاف پیمنٹ بھی پہلے کرنا ہوتی ہے، تو اس نے پیمنٹ کہاں سے کی؟ اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹل ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے جو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کی جا رہی ہے. یہ من گھڑت ہے، من پسند نہیں ہے. اس کے بعد سپوز گاڑی وہاں سے اس نے لے لی، راستے میں اتنے ٹول پلازا آتے ہیں. میں خود بھی کراچی سے لیا آیا ہوں اپنی گاڑی پہ، تو میں نے فیول ٹینک پہلے کراچی سے فل کرایا. اس کے بعد سکھر آ کے میں نے پھر موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے پھر میں نے ہائی آکٹین سے اس کو فل کرایا تاکہ موٹر وے پہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے 5 سٹاپ لیے راستے میں اور 13 گھنٹے میں لیا پہنچا. اتنے ٹائم میں 13 گھنٹے کی ڈرائیو کے دوران میں نے 5 سٹاپ لیے ہیں. تو دعا زہرا جس ٹیکسی میں آ رہی تھی انہوں نے لاہور جانا تھا، کچھ ٹائم اضافی لگنا تھا ان کو، یا اتنا ہی لگا ہو ٹائم 13 سے 14 گھنٹے. تو اس کا مطلب ہے راستے میں انہوں نے سٹاپ تو کیے ہوں گے، وہاں پہ بھی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہوگی، راستے کے ٹول پلازا کی سی سی ٹی وی ہوگی، وہ کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ اس کے بعد مزے کی بات، جب دعا زہرا لاہور یونیورسٹی پہنچتی ہے وہ اتوار کا دن تھا. اتوار کے دن کون سی یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے؟ میں خود اس پہ حیران ہوں. اس کے بعد اسے کون سی بچیاں ملیں یونیورسٹی کی اتوار والے دن جن سے اس نے موبائل لیا اور انڈائریکٹ وے سے ٹریس کیا کسی اور کے موبائل سے؟ پہلی چیز تو یہ ہے اس بچی کے پاس ظہیر کا نمبر بھی نہیں ہے، اس کے بھائی کا نمبر ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اس کے ساتھ ساتھ اتوار والے دن جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو اگلے دن اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. سپوز میں نکاح تو نہیں کہتا، شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان لڑکیوں کے، ان عورتوں کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے ہی کریں، ادروائز نکاح نہیں ہوگا. تو نکاح تو نہیں شریعت کے مطابق. بہرحال وہ جو ایک سٹوری بیان کر رہے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے جس دن نکاح کیا گیا اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے سالگرہ منائی، اور سالگرہ کون سی تھی؟ 16ویں سالگرہ. اٹ مینس کہ نکاح کے وقت نام نہاد ایسے فرضی من گھڑت نکاح کے وقت دعا زہرا کی ایج 16 سال نہ تھی، 15 سال کچھ مہینے تھی ان کے مطابق. ویسے تو ایج کم ہے اس کی. اگر وہ اپنی زبان جو بات وہ کر رہے ہیں ہر بات پھر ان کی جھوٹ ثابت ہو رہی ہے. اگر ان کے مطابق 16 سال اس کی ایج تھی بھی تو اس کا مطلب ہے جب نکاح ہوا بچی کا تو اس وقت اس کی ایج 16 سال نہیں تھی، 15 سال کچھ ماہ تھی. تو یہ ساری چیزیں ان ججز کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ان پولیس والوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ جو ایک عام بندے کو نظر آ رہی ہیں وہ تو پروفیشنل لوگ ہیں، پہلے ہی سٹیپ پہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن کویسچن مارک ہے، بلکہ یقین ہے جو کچھ بھی ہے دال ساری کی ساری کالی ہے. دعا گو ہوں کہ ہر گھر میں موجود مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ کے امان میں رہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ کے امان میں رہیں. اللہ حافظ.